دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے شاد و آباد رہے اور خوش رہے۔ دوستو شہاب بھائی کے حوالے سے بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم باتیں سامنے آ رہی ہیں اور شہاب بھائی کے حوالے سے بہت ہی خوشی کی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے، جس کو سن کر کے آپ بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ بھی شہاب بھائی کے لیے دعا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، جس چیز کا اور جس خبر کا اور جس بات کا جس اپڈیٹ کا انتظار آپ اور ہم کر رہے تھے اور جس خوشی کی بات سننے کے لیے ہم اور آپ بےتاب تھے، وہ خوشی کی اپڈیٹ آ چکی ہے۔ شہاب بھائی کے حوالے سے ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اور شہاب بھائی کے حوالے سے ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ شہاب بھائی کے حوالے سے ایسی کیا نئی اپڈیٹ آئی ہے جس کو سن کر کے آپ خوش ہو جائیں گے، اور شہاب بھائی کے حوالے سے ایسی کیا باتیں سامنے آ رہی ہے جس کا آپ کو اور ہمیں انتظار تھا اور بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ جی ہاں، اور خود شہاب بھائی جس چیز کے منتظر تھے اور شہاب بھائی نے جس خواب کو پورا کرنے کے لیے لگ بھگ 6000 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کر لیا ہے، اور جس مقدس سرزمین کو دیکھنے کے لیے شہاب بھائی نے 315 دن کا وقت لگا دیا ہے اپنے گھر سے لے کر کے۔ دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہاب بھائی حج کے مقدس سفر پر پیدل نکلے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کیرالہ کے شہر سے، اور شہاب چتر جن کو ایک طرح سے پاکستان سے بدر کر ایران پہنچا دیا گیا تھا، کل سعودی عرب کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس سے بڑی خوشی کی اپڈیٹ اور اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ شہاب بھائی سعودی عرب کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور شہاب بھائی نے اس مقدس سرزمین کے اوپر اپنے قدم مبارک رکھ دیے ہیں، جس کا انتظار وہ لگ بھگ 315 دن سے کر رہے تھے، اور جس خواب کو پورا کرنے کے لیے شہاب بھائی نے کیرالہ سے پیدل سفر کیا اس مقدس زمین کو دیکھنے کے لیے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہو، جس سرزمین کے اوپر آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے ہو، اور جس سرزمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے ہو، جس سرزمین کے اوپر تمام جانثار صحابہ کے قدم مبارک پڑے ہو، اور جس سرزمین کو دیکھنے کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں، جس سرزمین کو دیکھنے کے لیے لوگوں کے دل میں تڑپ رہتی ہے، اسی تڑپ کو لے کر کے شہاب بھائی بھی اپنے گھر سے پیدل اس نیت کے ساتھ چلے تھے کہ میں بھی انشاءاللہ تعالی پیدل چل کر کے اس سرزمین کو دیکھوں گا، اس مقدس گھر کو دیکھوں گا، اس سب سے پہلے گھر کو دیکھوں گا، اللہ رب العزت کے اس مقدس مقام کو دیکھوں گا، ان پہاڑیوں کو بھی دیکھوں گا، اور اس بیت اللہ کو بھی دیکھوں گا جس کے اوپر کارا غلاف پڑا ہوا ہے، اور روضہ رسول پر بھی حاضری دوں گا، اور جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کروں گا۔ اس اپنے خواب کو لیے ہوئے شہاب بھائی نے جب اپنے کیرالہ سے اپنے گھر سے قدم مبارک نکالے تھے، کس کو پتا تھا کہ شہاب بھائی کو راستے میں 4 مہینے 9 دن رکنا بھی پڑ سکتا ہے؟ کس کو پتا تھا کہ شہاب بھائی کو بدر کر کے پاکستان سے ایران پہنچا دیا جائے گا؟ اور کس کو پتا تھا؟ شہاب بھائی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے اتنے کٹھن اور مشکلات کے سفر بھی کرنے ہوں گے، جن میں ایران کا سفر بھی ہے کہ برفیلو راستوں سے شہاب بھائی نے تنہا سفر کر کے اور وہ چلے جا رہے تھے، لیکن شہاب بھائی نے کبھی ہمت نہیں ہاری، شہاب بھائی نے کبھی اپنا حوصلہ نہیں ہارا، اور ان کی ہمت کو سلام ہے، ان کی قوت کو سلام ہے، ان کے جذبے کو اور حوصلے کو سلام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہاب بھائی کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر برف باری ہے، اور شہاب بھائی نے ان راستوں سے تنہا سفر کیا تھا، اور تنہا سفر کرنے کے بعد آج انہوں نے وہ دن بھی دیکھ لیا ہے اور وہ مقدس سرزمین بھی دیکھ لی ہے، اور اپنے سفر کا اس مقدس سرزمین پر آغاز بھی کر دیا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے لگ بھگ 315 دن کا وقت لگا دیا، جس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک اسکول میں عافیہ کٹ اسکول میں، جب وہ انڈیا میں تھے پاکستان سے ویزا نہیں ملا تھا، 4 مہینے 9 دن ایک ہی اسکول میں انہوں نے قیام کیا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ لوگوں نے نہ جانے کس طرح کی باتیں کہی شہاب بھائی کے حوالے سے، لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا، کسی نے کہا کہ خوشنودی کے لیے، کسی نے کہا کہ نام و نہاد کے لیے، اور کسی نے کہا کہ دکھلانے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے شہاب نے سفر کیا ہے۔ ان کی خواہش اور ان کی تمنا حج کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کا دکھلاوا تھا، لیکن لوگوں نے جو بھی کہا وہ اپنی جگہ ایک تھا، لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت کی مدد دیکھیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہاب بھائی کا یہ سفر مقبول ہوا ہے۔ یقیناً بالضرور ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر قبول ہوگا شہاب بھائی کا۔ اور شہاب بھائی اس وقت میں ایران میں بھی نہیں ہے، عراق میں بھی نہیں ہے، اور کویت میں بھی نہیں ہے، اور اب وہ سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے سفر کا آغاز سعودیہ کی سرزمین پر کر دیا ہے۔ دوستو اب وہ دن دور نہیں ہے، اور اب وہ دن دور نہیں ہے، وہ گھڑی دور نہیں ہے کہ جب شہاب بھائی مکۃ المکرمہ میں داخل ہو جائیں گے، اور شہاب بھائی اپنے خواب کو پورا کرنے والے ہیں، اپنی اس دلی تمنا کو، دلی ارمان کو پورا کرنے والے ہیں۔ وہ دن دور نہیں ہے، اور وہ تاریخ اور وہ گھڑی دور نہیں ہے کہ جب شہاب بھائی بہت جلد مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، آپ تمام لوگوں کی دعاؤں کا ساتھ شہاب بھائی کے ساتھ رہا ہے، آپ تمام لوگوں نے دعائیں کی ہیں، اور خوب دعائیں کی ہیں شہاب بھائی کے لیے اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت نے ان کو قبول بھی کیا ہے، اور شہاب بھائی اس وقت میں سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ دوستو سعودی عربیہ کے اندر اس سے قبل پاکستان سے ایران پہنچائے جانے کے بعد ایران اور عراق میں پیدل سفر کر رہے تھے شہاب بھائی، جہاں انہیں ایک بڑی تعداد نے گلے لگایا، لوگوں نے بہت سارا ان کو پیار دیا، بہت سارا لوگوں کا پیار ان کو ملا، عراق کے اندر بھی اور ایران کے اندر بھی۔ جب شہاب بھائی ایران اور عراق کا سفر شہاب بھائی کر رہے تھے تو کافی سخت رہا ان کا وہاں کا سفر، لیکن جنگلوں سے ہوتے ہوئے، پہاڑوں کے راستے سے ہوتے ہوئے شہاب بھائی نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ اپنے سفر کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ آج وہ مقدس سرزمین سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اور اس خبر کو سننے کے لیے اور اس گھڑی کو دیکھنے کے لیے، ان دنوں کو دیکھنے کے لیے، اور شہاب بھائی کو سعودی عربیہ کے اندر دیکھنے کے لیے ہم اور آپ بھی بےتاب تھے، بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ شہاب بھائی کے چاہنے والے، جو لوگ شہاب بھائی سے محبت کرتے ہیں، شہاب بھائی سے پیار کرتے ہیں، وہ اس چیز کے انتظار میں تھے کب شہاب بھائی سعودی عربیہ کے اندر داخل ہو اور ہمیں وہ دن دیکھنے کے لیے ملے، اور شہاب بھائی کو ہم سعودی کی سرزمین پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوستو شہاب بھائی کا سعودی کا سفر آسان نہیں ہے، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ سفر نہ ہو پائے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آرام کے ساتھ کر پائے۔ دیکھیے دوستو، ایک طرف تو شہاب بھائی کا مقدس سفر پیدل چل رہا ہے، اور دوسری طرف رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے، شہاب بھائی کو روزہ بھی رکھنا پڑ رہا ہے، سحری بھی کھانی پڑ رہی ہے، اور سفر بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ شہاب بھائی کو سرزمین سعودی عربیہ کی جو گرمی ہے، جو کہ نہایت گرمی جہاں پر پڑتی ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ سعودی کی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت جان لیوا ہوتی ہے، بڑی خطرناک گرمی ہے، اور ریتیلی زمین ہے، اور اس کے بعد گرمی ہے، اور اس کے بعد روزہ ہے، اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد پھر شہاب بھائی کا پیدل سفر ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمت ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے شہاب بھائی کو قوت ملی ہوئی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی گرمی میں سفر طے کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے سردی میں، بھرپور سردی میں ایران کے اندر سفر طے کیا، برفیلے راستوں سے سفر طے کیا، انہوں نے اس وقت ہمت نہیں ہاری، وہ ابھی بھی سعودی کی گرمی میں سفر کریں گے انشاءاللہ تعالی روزہ رکھ کر کے، اور ہمت نہیں ہاریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ شہاب بھائی کو مزید قوت اور ہمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانیوں سے اور مشکلات سے محفوظ فرما کر شہاب کو جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچا دے۔ دوستو اگر بات کی جائے کہ شہاب بھائی کا اب کتنا وقت لگنے والا ہے مکۃ المکرمہ پہنچنے کے لیے، اور شہاب بھائی کو کتنے کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوگا ابھی مکہ پہنچنے کے لیے، تو دوستو چونکہ اب شہاب بھائی نے سعودی عربیہ کے اندر اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے، اور سعودی عربیہ میں شہاب بھائی نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے، وہاں پر داخل ہو گئے ہیں، تو دوستو اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہاب بھائی کو سعودیہ میں لگ بھگ 1500 یا 1600 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوگا مکۃ المکرمہ پہنچنے کے لیے۔ اور دوستو شہاب بھائی کو 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایران کے سفر سے جب شہاب بھائی ایران میں سفر کر رہے تھے تو انہیں وہاں بھی لگ بھگ 1400 یا 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑا تھا، جس میں شہاب بھائی کو 1 مہینے سے زیادہ کا وقت لگا تھا، لیکن وہاں پر سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے، ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے شہاب بھائی نے کئی دن تک قیام بھی فرمایا ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ آرام بھی کیا تھا، جس کے چونکہ شہاب بھائی کو سردی میں دقتوں کا اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن وہاں پر سردی تھی، یہاں پر گرمی ہے، سعودی عربیہ کے اندر ریتیلی زمین ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے، بہت سخت ہے۔ اب ایسے
میں شہاب بھائی کنٹینیو سفر کرتے ہیں یا پھر وہ آرام کر کر کے سفر کرتے ہیں، یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ شہاب بھائی کس طرح سے سفر کرتے ہیں۔ لیکن دوستو شہاب بھائی کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی روزہ رکھ کر کے اور سحری کھا کر کے 60 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں۔ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی قوت کی بات ہے، بہت بڑے حوصلے کی بات ہے کہ روزہ رکھ کر کے سواری سے سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور شہاب بھائی تو ویسے بھی پیدل سفر کر رہے ہیں۔ تو دوستو اگر شہاب بھائی روزانہ سفر کرتے ہیں، کنٹینیو اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، تو دوستو شہاب بھائی کو 1500 یا 1600 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں 1 مہینے سے زیادہ کا وقت لگ جائے گا۔ لیکن غم کی کوئی بات نہیں ہے، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، شہاب بھائی کے پاس ابھی وقت ہے اور کافی وقت ہے۔ 2023 کا جو حج ہے اس وقت سے پہلے شہاب بھائی انشاءاللہ تعالی مکہ المکرمہ پہنچ جائیں گے اور 2023 کے حج میں شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ شہاب بھائی اب اپنے سفر کا روٹین کیسے رکھتے ہیں، اپنے سفر کو کیسے طے کرتے ہیں۔ وہ روزانہ 50 کلومیٹر سفر طے کرتے ہیں یا اس سے زائد کرتے ہیں، یا پھر آرام فرماتے وہ مکہ المکرمہ پہنچ جائیں گے۔ دوستو شہاب بھائی کو سعودی عربیہ کے اندر بھی بہت زیادہ پیار مل رہا ہے، عراق کے اندر بھی بہت زیادہ پیار ملا، کویت کے اندر بھی بہت زیادہ پیار ملا، ایران کے اندر بھی بہت زیادہ پیار ملا، اور سعودی عربیہ کے اندر بھی ان کو بہت پیار مل رہا ہے۔ وہاں جو دوست و احباب ہے جن کو معلوم ہے انڈین ہے یا پھر وہ بنگلہ دیشی ہے یا جس بھی کنٹری سے رہتے ہیں اور شہاب بھائی سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور مل رہے ہیں اور شہاب بھائی کی خوب تعاون کر رہے ہیں اور شہاب بھائی کا خوب سپورٹ کر رہے ہیں اور شہاب بھائی کو ہر ممکن مدد کا بھروسہ دے رہے ہیں اور شہاب بھائی کے ساتھ ہے۔ شہاب بھائی کو چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونے والی ہے، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں یا قیام میں کوئی پریشانی نہیں ہونے والی ہے۔ بس اگر شہاب بھائی کو وہاں پر پریشانی ہوگی تو تھوڑی گرمی کی ہو سکتی ہے، لیکن دوستو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی کے سفر کو آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچا دے۔ شہاب بھائی کی اگلی اپڈیٹ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔